ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آج دنیا کی سپر پاور کے صدر نے اپنی کم مائیگی کا، اپنی کم علمی کا اور اپنی انٹیلیجنس فیلئر کا سرعام اقرار کیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے ایران کے بارے میں مس گائیڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف عرب ممالک میں سے اردن اور اہم ترین ملک مصر نے ایران کے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے ایسے کھل رہے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید ماضی کے اندر کبھی بھی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی۔ ناظرین، امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں، دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے بڑے تھنک ٹینک ہیں، اس کے بڑی جناب سورسز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ رپورٹس پیش کرتی ہیں اور ان کی رپورٹس بڑی کمال کی ہوتی ہیں، ایسا سوچا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹس ان کو پیش کی گئیں وہ ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، یا پھر جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ان کے سورسز ہیں ان کی جانب سے جو چیزیں ان کو دی گئیں وہ بالکل غلط تھیں۔ ناظرین، ایک تو امریکی انٹیلیجنس نے کہا جی کہ ایران بالکل بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر رہا، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی لمحے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بھی بات حقیقت ہے۔ لیکن ناظرین، اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یعنی ایران کے اندر جو نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے سپریم لیڈر کی، اس کے ایک ایک لمحے کو امریکہ مانیٹر کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے کہ لوگ خامنائی کے لیے رو رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ لگتا تھا کہ اور مجھے یہ بتایا گیا کہ لوگ خامنائی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن علی خامنائی کی شہادت پر اور اس کے جنازے پر دنیا رو رہی ہے، اور یہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو کام کر چکا ہے اس پر آپ یوں سمجھ لیجیے اس سے ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ سپریم لیڈر اور اعلیٰ قیادت جو ہے وہ جب آپ پہلے ہی گھنٹے کے اندر ساری قیادت کو اڑا دیں گے، 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی۔ رجیم چینج تو نہیں ہوئی، البتہ ناظرین دنیا کے 100 ممالک سے لوگ علی خامنائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہنچے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو یہ کہا جی کہ جو ممالک ایران کے سپریم لیڈر کے نماز جنازہ میں گئے ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں رعونیت جو ہے وہ تکبر جو ہے کس لیول پہ گیا ہوا ہے کہ ہم اس ہر ملک کو دیکھیں گے کہ جو ملک جو ہے وہ وہاں پہ گیا تھا۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا میں سے سب سے ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان کا تھا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے گورنرز، اسپیکر قومی اسمبلی، اور اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ، اسی طرح جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو تمام تر جو اعلیٰ قیادت ہے، دنیا کی سب سے زیادہ اعلیٰ قیادت وہ پاکستان کی طرف سے گئی ہے۔ تو پاکستان نے تو واضح طور پہ کہا جی ہم نے اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہمارے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کو ناظرین ایک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے، کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے۔ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ کہا جانا جی کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ خامنائی سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کے مرنے پہ وہ خوش ہوں گے، لیکن وہاں پہ تو گیم ہی ساری الٹی تھی۔ یہاں تک کہ ناظرین رضا پہلوی جو کہتا تھا جی کہ میں بس ایران آنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تو وہ سوٹ بھی سلوا لیا ہے، میں نے تو اسپیچ بھی تیار کر لی ہے، تو اس رضا پہلوی کے جو ماننے والے تھے، جو اس کے ساتھ لنکڈ لوگ تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سپریم لیڈر کی شہادت کا بڑا افسوس ہے۔ تو ناظرین، اگر امریکہ جیسے پریزیڈنٹ کو، امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اگر اس کو بھی لوگ جو ہے وہ یوں کر کے مس گائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر تمام تر فیک انفارمیشن دے کے ایک ایسے اندھے کنویں میں گرانے
کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، تو آپ سوچیں دنیا میں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین خبر ہے، یہ بڑی شاکنگ ہے خاص طور پہ امریکہ کے لیے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ناظرین اب وہ جو امریکی حملے سے پہلے والے حالات تھے وہ اب نہیں رہے، اب صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے راستے چننے شروع کر دیے ہیں۔ اب ہر راستہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے آپ کو ایران کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ کل مصر کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم جو ہے امریکہ کو یہ وارن کرتے ہیں کہ وہ خطے کے اندر موجود جو ممالک ہیں جو کہ ساحلی علاقوں کے اندر یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد موجود ہیں یا پھر جو بحیرہ احمر کے ارد گرد موجود ہیں، ان ممالک کو حق حاصل ہے کہ وہ تمام تر انتظامی معاملات اور حفاظتی ذمہ داریاں ان جہازوں کے حوالے سے وہ پوری کریں۔ تو امریکہ جو ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائے، لیکن امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر معاملے کے اندر ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور پھر اس ٹانگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لیا۔ اب ناظرین جو مصر اور اردن ہے، اب یہ آپ دیکھیے کہ اردن جو ہے اس یوں سمجھ لیجیے کہ ایران کے اوپر حملوں میں بیس ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا رہے، یعنی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی جو ایئر بیس ہے وہ انہی کی تھی جو کہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ تو اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور اس کے بعد جو مصر کے صدر ہیں السیسی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر نیا ایران کی سربراہی میں ایران کے ساتھ مل کے، تو اس کو ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی خبر ہے ناظرین۔ ایک طرف تو عرب امارات کا بڑا ٹرن لینا، اور وہ عرب امارات جو کہ ایران پر حملوں کا سب سے بڑا حامی تھا اور حملے بھی کرتا رہا، اب وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ سعودی عرب، اس کے بعد قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے۔ یہ بحرین اور کویت ناظرین یہ چھوٹے ممالک ہیں، امریکہ کے سامنے یہ نہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اب ان کے اندر اتنی کرج پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اور اب جو اردن کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم ایران کا اتحاد جوائن کرنے جا رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ ہم مصر کی جانب سے کہا جا رہا ہے اتحاد جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب تمام در راستے جو ہیں وہ آ جا کے ایران کی طرف بڑھیں گے، اور ایران اس وقت ناظرین خطے کی ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ کھل کے سامنے آیا ہے۔ تمام ممالک نے دیکھ لیا کہ ایران نہ تو کسی سے ڈرتا ہے، کرجیس لیڈرشپ ہے، اور ان کے پاس جو صلاحیت ہے وہ خاص طور پہ بالکل اسلام کے اکارڈنگ ہے جی کہ جو دور سے پھینکے جانے والے ہتھیار ہیں وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور۔ تب ناظرین چونکہ جن ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا تھا وہ پھینکے جانے والے ہتھیاروں میں تیر تھے یا پھر جو ہے وہ نیزے ہوتے تھے، بالکل اسی طرح سے دور سے جو پھینکے جانے والے ہتھیار ہیں ان میں ایران نے بہت زیادہ ترقی کی، اور انہوں نے جو ڈرونز ہیں اور میزائلز ہیں اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنا عبور حاصل کیا۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ پوری عرب ورلڈ جو ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ یا پھر اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کیا جا سکتا، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں توڑا جا سکتا، تو ایران نے اس کی تمام متھ جو ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب تمام کے تمام جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنا رخ جو ہے امریکہ کی بجائے اب امریکہ اسرائیل کی بجائے اب ایران کی جانب کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔